السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث نمبر 28 پر باب قائم کرتے ہیں۔ باب ایصلی الرجل وهو حاکن، کیا کوئی شخص نماز پڑھے اس حال میں کہ اس نے اپنا پیشاب وغیرہ روکا ہوا ہو؟ اللہ اکبر، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر قضاء حاجت کی حاجت ہو تو پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہونا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ پیشاب وغیرہ کو روکنے کی حالت میں انسان کا خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اور پیشاب بھی زوروں پر ہے، انسان ویسے نماز پڑھ لے، یہ درست نہیں ہے۔ حاکن کا معنی ہوتا ہے پیشاب کو روکنے والا، تو یہاں عام عموم ہے، دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ حدیث لائے ہیں، قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبد اللہ بن الارقم انہ خرج حاجا او معتمرا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ارقم حج کرنے کے لیے یا عمرہ کے لیے نکلے، ومعہ الناس، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، وہو یؤمہم، اور وہ ان کو امامت کرواتے تھے نماز کی۔ فلما کان ذات یوم اقام الصلاۃ، صلاۃ الصبح، پھر ایک دن نماز صبح کی اقامت ہوئی۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، لیتقدم احدکم، چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک آگے ہو، امام بنے اور نماز پڑھائے۔ وذهب الى الخلاء، اور خود بیت الخلاء کے لیے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ فانی سمعت رسول اللہ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء وقامت الصلاۃ فلیبدأ بالخلاء، جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء کا ارادہ کرے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء کی طرف جانا چاہیے تاکہ فریش ہو کے نماز پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 88۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو داود روا وحیب بن خالد و شعیب بن اسحاق و ابو زمرہ حاضر الحدیث، اس حدیث کو وحیب نے، شعیب اور ابو زمرہ نے بیان کیا ہے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، ان ابیہ ان رجل حدثہ، وہ ایک آدمی سے جس نے اس کو بیان کیا، ان عبداللہ بن ارقم، وہ سیدنا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ آگے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والاکثر الذین رووہ عن ہشام، اور اکثر راویوں نے اس کو ہشام سے روایت کیا ہے، قالو، انہوں نے کہا، کما قال زہیر، جیسے زہیر نے کہا۔ جب ہم حدیث نمبر 88 کی سند پڑھتے ہیں تو احمد بن یونس کے بعد زہیر ہیں، تو زہیر نے جو سند بیان کی ہے اکثر راویوں نے وہی سند بیان کی ہے۔ کیا مطلب؟ زہیر کی سند میں ان رجل نہیں ہے۔ زہیر کی سند آپ غور کریں، قال حدثنا احمد بن یونس، حدیث نمبر 88 یہی جو پڑھ رہے ہیں، قال حدثنا زہیر قال حدثنا ہشام بن عروہ ان ابیہ ان عبداللہ بن ارقم، ان ابیہ کے بعد ان رجل کا اضافہ نہیں ہے زہیر کی روایت میں، تو اکثر نے ان رجل کے اضافے کے بغیر ہی بیان کی ہے اس سند کو، الحمدللہ۔
تو اسی کی طرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ زہیر کا نام زہیر بن معاویہ، یہ حدیث سنن ترمذی 142 نمبر، سنن کبریٰ نسائی 927 نمبر، سنن ابن ماجہ 616 نمبر حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے 2071 نمبر۔ عروہ نے سماع کی صراحت کی ہوئی ہے بعض روایات میں، بعض دوسری احادیث میں، الحمدللہ۔ ایک اور بات، یہ حدیث نمبر 88 ذکر کرنے کے بعد جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا روا وہیب بن خالد، وہیب بن خالد کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ کبیر میں لائے ہیں، جلد 5 صفحہ نمبر 32۔ اسی طرح امام طحاوی شرح و مشکل الآثار میں لائے ہیں، روایت نمبر حدیث نمبر 1997۔ ابو زمرہ، اس سند میں ابو زمرہ کا نام ہے۔ ابو زمرہ سے مراد ان کا اصل نام انس بن ایاز ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے روات کی طرف۔ اس حدیث کے سارے راوی پہلے گزر چکے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام روات پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن الارقم بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ القرشی الزہری، اللہ اکبر، یہ صحابی ہیں۔ عام الفتح یہ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے سال یہ مسلمان ہوئے، الحمدللہ۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید جلد نمبر 22 صفحہ 206 میں لکھا ہے کہ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے، پہلے کھانا کھائے گا پھر وہ نماز کو مکمل کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص کھانے کی موجودگی میں نماز کو مکمل کرتا ہے اس نیت سے کہ یہ نماز فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس مسئلہ میں بھی محدثین نے تفصیلی بحوث کی ہیں کہ کھانا موجود ہو، کھانا تو موجود ماشاءاللہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، جب گھر جائیں تو کھانے تو پک رہے ہوتے ہیں، کھانا تو موجود ہے، مطلب بھوک بھی لگی ہو، ابھی گھنٹہ پہلے کھانا کھایا ہے، کسی گھر سے مہمان گیا تھا، گھر میں آیا ہوں تو گھر میں پکا ہوا ہے، بھوک نہیں ہے، ادھر سے زان ہو گئی ہے، تو پہلے وہ نماز پڑھے گا۔ کھانے کی موجودگی کا مطلب ہے کھانے کی بھوک بھی ہو پھر، ورنہ کھانے تو سارا دن چلتے رہتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پر باب قائم کیا ہے کہ یہ اجازت امام کے لیے نہیں ہے، امام کو ادھر سے جماعت کا ٹائم ہو گیا وہ جا کے نماز پڑھائے گا، یہ نہیں وہ کھانا شروع کر دے تو سارے نمازی وہ دیکھتے رہیں۔ تیسری بات، رمضان کے اندر نماز مغرب کے ساتھ اکثر نمازی وہ کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، یہ اس حدیث کا معنی نہیں ہے کہ سارا گاؤں ساری بستی وہ کھانے میں مصروف رہے اور مسجد میں کوئی بھی نہ ہو، 2-4 ساتھی 10-20 ساتھی چلے جاتے ہیں افطاری کر کے، باقی سارے کھانا وانا کھا کے وہ عشاء کے ساتھ نماز ہو رہی ہے یا لیٹ جا کے نماز پڑھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جماعت کے اہتمام کو لازم کرنا چاہیے۔ ہاں،
زندگی میں کسی موقع پہ بھوک لگی ہے تو کھانا بھی سامنے ہے، ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں۔ اب اس عمل کو انسان روٹین بنا لے، روٹین نہیں بنانا چاہیے۔ رمضان میں ایسی روٹین بنانی چاہیے کہ روزہ افطار کر کے ہم باجماعت نماز پڑھیں، اس کے بعد آ کے کھانا بانا کھائیں۔ اور ائمہ مساجد کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم دوسری نمازوں میں وقفہ دیتے ہیں اذان اور اقامت کے اذان اور نماز کے درمیان، تو نماز مغرب بھی نماز ہے، فرض نماز ہے، الحمدللہ اس میں بھی وقفہ ہونا چاہیے۔ اکثر جگہوں پر وقفہ ہوتا ہی نہیں، اذان ہوتے ہی جماعت یا جو وقفہ کریں بھی تو 5-7 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، اس کا بھی وقفہ ہونا چاہیے۔ نماز مغرب کا وقت نماز سورج کے غروب ہونے سے لے کر عشاء کی اذان تک وقت ہے، کافی وقت ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے وقت مل جاتا ہے، تو ہمیں اس میں بھی ٹائم دینا چاہیے۔ یہ بھی فرض نماز ہے، اس میں جلدی کیوں ہے؟ اذان کے بعد جیسے ظہر، عصر، فجر، عشاء کا ٹائم اذان اور جماعت کے درمیان ہم ٹائم دیتے ہیں 15-20 منٹ تو عام ہے ہر جگہ، تو بالکل یہی ٹائم ہمیں مغرب کا بھی دینا چاہیے۔ برصغیر پاکستان میں تو ہمیں پریشانی آتی ہے کافی، اذان ہوتے ہی جماعت شروع کر دیتے ہیں، لو جس کا ٹائم تھوڑا ہے، بھائی ٹائم تھوڑا نہیں ہے، کافی لمبا ٹائم ہے، ڈیڑھ گھنٹہ تو پکا ہوتا ہے۔ بہرحال امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 88 کے بعد رواہ وہیب بن خالد والی جو روایت بیان کی، فرق سمجھانے کے لیے اس میں 2 راوی ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں۔ شعیب سے مراد شعیب بن اسحاق بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن راشد القرشی ہیں، مولاہم دمشقی۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے کہا صدوق، امام نسائی نے کہا ثقہ، آپ 198 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو زمرہ یہ بھی پہلے دفعہ ہیں، ان کا نام انس بن ایاز بن زمرہ المدنی ہے، یزید بن ایاز کے بھائی ہیں ابو زمرہ۔ امام ابو زرع نے کہا لا باس بہ، امام ابن عدی نے کہا ثقہ، آپ 180 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تہذیب الکمال وغیرہ میں ان دونوں روایت حدیث کے مفصل حالات ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 88 مکمل ہوئی۔ حدیث نمبر 89 وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ماشاء اللہ ومسدد ومحمد بن عیسیٰ المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن ابي بکر ثم اتفقوا اخو القاسم بن محمد قال کہتے ہیں كنا عند عائشہ، ہم امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، فجیع بطعامیہا، ان کے پاس کھانا لایا گیا، فقام القاسم، قاسم کھڑے ہوئے، یصلی تاکہ نماز پڑھیں، فقالت تو امی عائشہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے لا یصلی بحضرت الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، کھانا موجود ہو تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، ولا اور نہ اس وقت وہو یدافعہ الاخبثان، جب 2 خبیث چیزیں اس کو روک رہی ہوں، پیشاب اور یعنی قضاء حاجت اور پیشاب، یہ 2 مراد چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ واضح حدیث ہے۔ پہلی بات یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح بخاری مسلم کی شرط پر ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور اس کو امام ابو وانا نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 268، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، جلد 1 صفحہ 168 ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔
صحیح مسلم کا حدیث نمبر 560 ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں بڑی ہی اہم۔ پہلی بات، اس سند میں کچھ راوی پہلی بار آئے ہیں، 3 راوی ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں۔ ابو حضرہ بفتح الحاء، ابو حضرہ، ان کا نام یعقوب بن مجاہد القاص ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو ذر رازی نے کہا لا باس بہ، امام نسائی نے کہا ثقہ، اور ان کو ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ اسکندریہ میں فوت ہوئے 150 ہجری میں یا 149 ہجری میں۔ اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن ابی بکر الصدیق القرشی التیمی المدنی، قاسم بن محمد کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثقہ، ان کو ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 63 ہجری میں فوت ہوئے، ہرہ میں شہید ہوئے تھے۔ اگلے راوی ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، ماشاءاللہ، ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ابو عبد الرحمن تیمی بھی کہا گیا ہے، المدنی۔ ان کو امام محمد بن سعد نے اپنی طبقات میں کہا ہے کان ثقۃً وکان ثقۃً وکان رفیعا عالما فقیہا اماما ورعا کثیر الحدیث۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ثقہ تھے، بڑے بلند و بالا مقام والے تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، امام تھے، تقوی ورع والے تھے اور بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام عبد الرحمن بن ابی زناد کہتے ہیں کہ میرے ابو جان ابو زناد رحمہ اللہ نے کہا ما رأیت احدا اعلم بالسنہ من القاسم بن محمد۔ اللہ اکبر۔ میں نے حدیث کا بڑا عالم قاسم بن محمد سے نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی امام محدثین نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ فقہائے سبع مدینہ منورہ میں 7 بڑے فقہا گزرے ہیں، ان کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمود غضنفر رحمہ اللہ کی اس پر ایک کتاب بھی ہے فقہائے سبع کے نام سے، یہ اردو میں مطبوع ہے، عربی میں بھی ہے، پھر شیخ نے اس کا ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ساری زندگی وہ صحابہ صحابیات پر لکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ فقہائے سبع میں سے ہیں۔